دنیا کی نعمتیں یہ عارضی ہوتی ہے، مال دولت عہدے ڈگریاں یہ عارضی نعمتیں، اور سب کو اللہ پاک دیتے ہیں، غیروں کو بھی دی ہیں، اپنوں کو بھی دی ہیں، پرایوں کو بھی دیتے ہیں، لیکن جو ایمان کی دولت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ایمان الحمدللہ موجود ہے۔ ایک آدمی کے پاس 10 روپے ہیں، ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہیں، اور ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، ایک آدمی کے پاس 1 ارب ہے۔ اگر سب قسم کھائیں کہ میرے پاس پیسے موجود ہیں تو یہ ٹھیک ہے، پیسے ہیں، کسی کے پاس 10 ہیں، کسی کے پاس 100، پیسے تو سب کے پاس ہیں، لیکن کیا یہ 10، 100، لاکھ، کروڑ برابر ہے؟ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح ایمان ہے، الحمدللہ ایمان ہے، لیکن کسی کا ایمان تھوڑا، کسی کا زیادہ، کسی کا اس سے زیادہ۔ ایمان برابر نہیں ہے ہر آدمی کا، اور اللہ پاک ہم سے کامل ایمان چاہتے ہیں، کامل ایمان، کیونکہ آدمی جب دین پہ چلتا ہے تو دین پر معلومات کی بنیاد پر نہیں چل سکتا۔ ایک آدمی کو معلومات ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا جرم ہے، گناہ ہے، بدنظری گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، معلوم ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے، لیکن یہ جرم چھوڑ نہیں سکتا، جھوٹ سے بچ نہیں سکتا، غیبت سے بچ نہیں سکتا، معلوم ہے کہ بہت بڑا، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بڑا جرم ہے، اور غیبت اتنا بڑا جرم کہ توبہ سے بھی غیبت معاف نہیں ہوتا جب اس سے معافی نہ مانگ لے، لیکن پھر بھی غیبت سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ ایمان اس درجے کا نہیں ہے کہ تمہیں غیبت سے بچا دے، تمہیں جھوٹ سے بچا دے، تمہیں نماز پر لائے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ پہلے جب ایمان بنتا ہے تھوڑی ایمان پر، تو عبادات کا دین زندہ ہوتا ہے تھوڑی ایمان پہ، اخلاقیات، معاشرت، یہ تو دور کی بات ہے، یہ تو بہت دور ہے، ابھی تو ہماری عبادات کا دین بھی زندہ نہیں ہے۔ جو تھوڑی ایمان پہ بھی آدمی عبادات کا دین زندہ ہوگا، تو بنیادی چیز ایمان ہے، ایمان۔ اب ایمان بنے گا تو عبادات کا دین زندہ ہوگا، تمہیں نماز کا مزہ محسوس ہوگا، نماز میں تمہیں مزہ آئے گا۔ ایک جماعت روس گئی، روس میں، تو وہاں سے ایک جماعت کو تیار کیا۔ یہ روس کا علاقے جتنی بھی ہیں یہ ٹھنڈا علاقے ہیں، تو اس میں روس سے آگے ایک علاقہ ہے، اسی میں اس جماعت کو بھیج دیا۔ وہاں ایئر پروف مساجد بھی بند ہوتے ہیں، بہت زیادہ، یعنی -30 -40 ٹمپریچر ہوتا ہے وہاں پہ، پانی گرتی ہی فوراً برف بن جاتا ہے۔ تو ایک جماعت تیار ہوئی، وہاں پہ چلی گئی، رات کو اس میں سے ایک جوان نکلا، یہ چشمدید منصیرہ کی ایک جماعت تھی، وہ کارگزاری سنا رہے تھے کہ اس جماعت کو ہم نے تیار کیا، چلے گئے، پھر اس سے ملاقات ہوئی، تو وہ ادھر چلے گئے، وہاں پہ ایک آدمی باہر آیا تو اتنی ٹھنڈک کہ اس کے پاؤں شل ہو گئے، بالکل شل ہو گئے۔ تو اس کو ہم نے دیکھا، وہ حشاش بشاش تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی تو پاؤں بھی ختم ہو گئے اور آپ حشاش بشاش ہیں؟ کہا میرے پاؤں تو چلے گئے، لیکن الحمدللہ میں سبحان اللہ کی تسبیحات جب میں پورا کرتا ہوں
اس کا نور اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوں. تو پھر اللہ پاک وہ حلاوت نصیب فرما ایمان کے ذریعے سے. اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو تھے نماز پڑھتے تھے، ایسے نہیں تھے کہ میں آج رکوع کی رات ہے، دل نہیں بھرتا ہے. پھر اعمال میں ایک مزہ، ایک سرور محسوس ہوتا ہے جب ایمان بنتا ہے. ایمان آج اللہ معاف فرمائے، یہ ایمان کی تحریک ہے، ایمان کی محنت ہے. اللہ پاک ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمائے. یہ ایمان ایک ذرے کے برابر ایمان ساتھ لے جانا دنیا کیا ہے. ہم ایک بالغ زمین پہ اپنے بھائی کو قتل کر دیتے ہیں. ایک بالغ زمین، وہ زمین بھی رہ جاتی ہے، وہ بھی چلے جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا. مسلمان ہوتے ہوئے، وقت لگاتے ہوئے، یہ معلومات ہے ہمیں، پھر بھی ایسے کرتے ہیں. دنیا کیا ہے؟ سونے چاندی ہیرے جواہرات کے محلات بھی بن جائے، ایک دن رہ جانے والی چیز ہے. لیکن ایک ذرے کے برابر جب ایمان ساتھ ہوگا تو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. ابھی تک کوئی ایسا بادشاہ نہیں آیا جس نے ساری دنیا پر ایسی حکومت کی ہو کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو جی میں آیا اس کو ملا، جو مانگا اس کو ملا. تمہیں اللہ پاک ایسی جنت عطا فرمائیں گے ذرے برابر کی ایمان ساتھ لے جانے پر. جب کامل ایمان ہوگا تمہیں کیا ملے گا؟ ہمیں تو دنیا نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر دیکھتے ہیں کہ اتنا مال کمایا، مال وہی رہ گیا اور وہ قبر میں چلا گیا. مرنا تو سب نے، ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہم جینے کے لیے نہیں آئے، ہم مرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ نے ہمیں مرنے کے لیے پیدا کیا ہے، ہم جینے کے لیے نہیں آئے. نہ کسی نے ہمیشہ جینا ہے. امام الانبیاء دنیا سے چلے گئے، تمام انبیاء چلے گئے، فرشتے بھی جائیں گے، اسرائیل بھی دنیا سے رخصت ہوں گے. اللہ نے ساری دنیا کو ختم کرنا ہی ہے. کل من علیہا فان. یہ دنیا باقی رہنے والی چیز نہیں ہے. نہ کسی کے پاس ہمیشہ رہی، یہ یا دنیا چلی جاتی ہے یا یہ چلا جاتا ہے. لیکن ایک ذرے برابر کی ایمان کے مقابلے میں تمہیں وہ جنت اللہ عطا فرمائیں گے جو نہ وہ تم سے کوئی چھین سکتا ہے، نہ تمہیں اس جنت سے کوئی نکال سکتا ہے. ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، ہمیشہ جوان ہوں گے، ہمیشہ خوش ہوں گے، ہمیشہ صحت ہوگی، ہمیشہ زندگی ہوگی. لیکن اس کو ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر ہم بھول گئے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، سمجھاؤ ان کو بتا دو یہ دھوکہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دھوکہ ہے. کتنے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا، کتنے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا. اس دھوکے سے نکالنے کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے تھے اور ایمان بنانے کی محنت کرتے تھے. ہم کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، کتنی بڑی ہستی، کتنی بڑی ہستی. ایک دن باہر چلے گئے تو اوپر سے بادل آیا، بادل سے آواز آئی، اے شیخ عبد القادر جیلانی میں تمہارا رب ہوں. بادل سے آواز آئی، میں تمہارا رب ہوں. تم نے بہت مشقتیں اٹھائی، بہت اپنے آپ کو تکایا، تمہاری لیے میں نے عبادتوں کو معاف کر دیا. اب عبادتیں آپ چھوڑ دو. بہت آپ نے عبادتی کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی تھے، فرمایا تو میرا رب نہیں، تو شیطان مردود ہے. عبادت تو اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ ہے. نبی کو بھی اللہ نے عبادت معاف نہیں کی. ساری رات محمد رسول اللہ کے لیے کھڑے اور پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، پاؤں پھول جاتے تھے. عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو؟ بالفرض و تقدیر
اگر ہو بھی اللہ نے تمہارے سارے لغزشوں کو معاف کر دیا. نبی سے گناہ نہیں ہوتا, معصوم ہوتا ہے بالفرض و تقدیر. کہا پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شیطان اوپر سے آواز آئی, تیرے علم نے تجھے بچا دیا. شیخ عبد القادر جیلانی کو کیا کہا؟ تیرے علم نے تجھے بچا دیا. کہا دوبارہ وار کیا تو نے, علم نے نہیں بچا, میرے رب نے تمہیں بچا, تم سے بچا دیا, رب نے بچا. ایمان پہ قائم رہنا, ایمان کو ساتھ لے جانا, یہ اصل ہے. ایمان, بڑے بڑے لوگوں کو شیطان نے گمراہ کیا. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. کتنے لوگوں کو اس ظالم نے گمراہ کیا, تم جانتے نہیں ہو؟ یہ تمہارا دشمن ہے, یہ شیطان تمہارا دشمن. میری بندگی کرو, یہ تمہیں سیدھا پہنچائے گا, یہ سیدھا راستہ ہے. شیطان ظالم ہے, تمہارا دشمن ہے. ایمان بنانے کا ابھی سوچا ہی نہیں ہے ہم نے. دیکھو یہ محنت ہے, ایمان کی تحریک ہے, ایمان کی تحریک. ایمان بنانا بنیاد ہے. جب ایمان بنے گا پھر تمہاری لیے. دیکھو اصل میں ہم, میرے محترم بھائیوں دوستو, ہم اصل میں جنتی ہیں. یہ سارے جتنا مجمع بیٹھا ہوئی ہے سب جنت سے آئی ہوئی ہیں. ہمارے دادا کہاں سے آئے تھے؟ آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے. اللہ پاک نے جنت سے ہمیں بھیجا ہے, پھر جنت میں ہمیں جانا ہے, لیکن اس کے لیے شرائط رکھے ہیں. ایک آدمی کسی ملک میں جاتا ہے, اس کے لیے شرائط ہوتے ہیں. پھر تمہیں ویزا لگے گا پاسپورٹ پہ, پھر تمہیں انٹری حاصل ہوگی, تو ایئرپورٹ پہ اندر جا سکتا ہے جب شرائط پورے ہوں. سب سے پہلی شرط ایمان ہے. ایمان ہوگا تمہارے ساتھ تو جنت میں جا سکتا ہے. جہاں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. ایمان ہو, ایمان. ایمان بنیاد ہے, ایمان بنیادی شرط ہے. تمہارے ساتھ ایمان ہوگا تو تو جنت میں جا سکتا ہے, یہ بنیادی شرط ہے. لیکن یہ ایمان ضعف میں ہوگا تو پھر اعمال نہیں کر سکتا. نماز بوجھ بن جائے گا, تلاوت بوجھ ہوگا, دعا مانگنا مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے, اللہ کے راستے میں نکلنا مشکل ہوگا. ایمان, پہلی ایمان بنے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ سب سے پہلے ایمان کی محنت کی, ایمان کو بنایا. نماز نہیں تھا, روزہ, یہ احکامات نہیں تھے, ایمان بنانے کی محنت تھی. سب سے پہلی ایمان کو بنایا, ایمان کو بنایا. اللہ اکبر. جب ایمان بنا صحابہ کا, پھر ساری دنیا کو اس نے دکھایا بھی کہ جب ایمان بنتا ہے تو پھر اللہ ساتھ ہوتا ہے, اللہ ساتھ ہوتا ہے. پھر اللہ پر بھروسہ, اعتماد ایسا بن جاتا ہے جیسا ہمارا آج دنیا پہ بنا ہوا ہے. اور دنیا پہ اس لیے بنا ہوا ہے کہ ہم نے ساری صلاحیت دنیا پر لگائی. مال دنیا پہ لگانا آسان, جان لگانا آسان, وقت لگانا دنیا پہ آسان. دین کے لیے کیوں مشکل ہے؟ کچھ نظر نہیں آتا. مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نظر آ رہا ہے, جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے دنیا کے لوگوں, تم سب فقیر ہو, میرے در کے فقیر ہو. تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں, جو بھی تمہارے ساتھ ہے یہ میرا ہے. کس کا ہے؟ ہمارا اپنے وجود میں کوئی اختیار نہیں. آنکھیں ہم دیکھتے ہیں, نظر چلی جاتی ہے, کوئی اختیار نہیں. معلوم ہوا کہ آنکھیں اپنے نہیں ہیں. اس لیے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یہ آنکھوں سے تم تجھی نگاہوں سے
خیانت کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں اس کو میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے یہ خیانت تم کیوں کرتے ہو. کیوں؟ یہ آنکھیں تمہاری نہیں ہیں، یہ آنکھیں میری ہیں. میری آنکھوں میں خیانت مت کرو. یہ آنکھیں تمہارا میں چین سکتا ہوں، تمہاری بصارت کو میں چین سکتا ہوں. ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی. تمہاری بصارت کو چین لوں، تمہاری سماعت کو چین لوں، تمہارے دل پر مہر لگا دوں. ہے کوئی دینے والا؟ کوئی دے سکتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے. ہاتھ کام چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا کوئی بس نہیں چلتا. دل کا ڈاکٹر ہوتا ہے، اپنے دل پر بھی قبضہ نہیں ہوتا. دل کام چھوڑ دیتا ہے، کوئی بس نہیں چلتا. پاؤں کام چھوڑ دیتے ہیں، معلوم ہوا کہ ہمارا اپنے وجود میں بھی اختیار نہیں، یہ بھی ہمارا نہیں ہے. جب ہمارا نہیں ہے، جس کا ہے، جس کے کائیے اس کا گائیے، جس کا کائیے اس کا گائیے، جس کا ہے اس کے لیے استعمال کرو. اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. یہ آنکھیں جس نے تمہیں دی کہاں استعمال کی تم نے؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے لا يزال قدم ابن آدم فی یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع. قیامت کے دن پاؤں زمین نہیں چھوڑ سکتے جب تک 4 سوال نہ کر لیے جائیں اور اس کا معقول جواب نہ دیا جائے. وعن عمرہ فیما افناہ، زندگی کہاں لگائی تھی؟ یہ زندگی تمہیں کس نے دی؟ تیرے باپ نے دی، بادشاہ نے دی، وزیر نے دی، امیر نے دی. کس نے دی تھی؟ جس نے. وہ پوچھتا ہے تم سے یہ زندگی تم نے کہاں لگائی تھی؟ اب جہاں جہاں تم نے زندگی لگائی ہے اس کے بارے میں تمہیں حساب دینا پڑے گا. اسی فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے گا. تم سے ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج تو ہم وقت گزارتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، زندگی عیش و عشرت میں زندگی گزارنے. میرے محترم بھائیو دوستو، زندگی کے بارے میں پوچھ ہوگی، پوچھ. ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، زندگی میں ساری چیزیں آگئی، جوانی بھی، بڑھاپا بھی، سب. لیکن جوانی کے بارے میں وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کہاں لگائی تھی؟ جوانی اس لیے فرمایا جو جوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. لوگ حساب میں گرفتار ہوں گے، یہ اللہ کا مہمان ہوگا. جوانی کو دین میں لگاؤ، یہ ایک وقت ہوتا ہے، یہ جوانی پھر نہیں آتی واپس. ایک دفعہ یہ جوانی ملی ہے، ایک دفعہ زندگی بھی ایک بار ملی. اس جوانی کے پیچھے پھر ہاتھ ملیں گے لیکن یہ پھر جوانی واپس نہیں آتی. جو جوان ہے اپنی جوانیوں کو دین میں اب لگاؤ. اب فرصت ہے، وقت ہے، موقع ہے، اب لگا سکتے ہیں. کل نہ معلوم ہم کہاں ہوں گے. تو جوانی کے بارے میں خاص کر پھر پوچھا جائے گا. مال کے بارے میں وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کہاں سے کمایا؟ اپنی مرضی نہیں ہے جیسے ہم کمائیں، نہیں، اس کی بھی احکامات ہیں. مکمل ضابطۂ حیات اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے. نبی کے ذریعے سے ہمیں مکمل دین دیا ہے. ایسے کیسے کمانا، تجارت کیسی کرنی ہے، مسائل سیکھنا. ایسا نہ ہو کہ لگے ہوئی ہیں کہ ہم تو حلال کما رہے ہوں، معلوم نہیں تو سود میں لگی ہوئی ہیں، حرام میں لگی ہوئی ہیں. معلوم مسئلہ پوچھنا، علماء سے پوچھنا ہر مسئلے کے بارے میں. جو شعبے میں ہم لگے ہوئے ہیں اس شعبے کے بارے میں پوچھنا، اس کے مسائل سیکھنا. وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، خرچ کرنے کا بھی حکم ہے، کہاں خرچ کرنا ہے اس کی بھی مسائل ہے. وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمَلَ بِهِ، تمہارے پاس جو علم تھا اس پہ کیا عمل کیا تھا.
تو میرے محترم بھائیوں دوستوں، یہ سب کچھ میرے رب کا ہے. اللہ نے مجھے دیا. کیوں دیا؟ یہ زندگی کیوں دی؟ ہمیں کیوں بنایا؟ یہ زمین و آسمان کو کیوں بنایا؟ حدیث میں آتا ہے الدنیا خلقت لکم، ساری دنیا کو کس لیے بنایا؟ تمہارے لیے بنایا. یہ سورج تمہارے لیے نکلتا ہے. ایک لائٹ تمہارے لیے کوئی لگا دے، کتنا احسان جتاتا ہے. یہ کہ اسپیشل میں نے آپ کے لیے لائٹ لگایا ہے، اس محلے والوں کے لیے میں نہیں لگاتا، آپ کے لیے یہ سولر سسٹم میں نے لگایا ہے. یہ آپ کے لیے، آپ پر احسان ہے. یہ سورج تمہارے لیے نکلتا ہے. اور یہ نکلتا نہیں ہے، یہ نکلتا نہیں ہے، یہ نکالتا ہے. یہ کوئی نکالتا ہے. یہ چاند تمہارے لیے نکالتا ہے. یہ بارشوں کو تمہارے لیے برساتا ہے. یہ میووں کو تمہارے لیے بناتا ہے. کیسے درخت اگاتے ہیں، پھر میوے لگاتے ہیں، قسم قسم کے میوے. اللہ پاک کو تم سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، تو کتنا اللہ کو محبوب ہے. تمہاری بھی کتنا انتظام کیا ہوا ہے. زمین کو بچا دیا، نرم نہیں ہے کہ اس میں تو دنس جائے، اور سخت نہیں ہے کہ تو اس میں کام نہ کر سکے. کیسے تم محلات بناتے ہو، تم کھیتی باڑی کرتے ہو، کیسے تم اس میں زراعت کرتے ہو، اور تمہاری بھی کیسے باغات اگاتے ہیں. کون اگاتا ہے؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. کون اگاتا ہے بتاؤ تم. اللہ ہی بھی اگاتے ہیں. تم تو زمین میں دانے کو ڈال کر وہ خاک ہو جاتا، اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے، فرشتہ مقرر کرتا ہے، پھر اگاتا ہے، درخت بن جاتا ہے، تازہ تازہ میوے اللہ کھلاتا ہے. ایک آم کا درخت ہوتا ہے، اس پہ پھول لگ جاتے ہیں، لیکن اس آم سے تمہیں موسم میں آج کل پرسوں اگر ایک دن سارا پک جاتا تو ختم ہو جاتا ایک دن. تمہیں روزانہ منڈیوں میں آم آتا ہے، انگور آتا ہے، کیلے آتے ہیں، انار آتے ہیں. کس کو؟ اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا. اللہ کھانے سے پاک تمہیں کھلا رہا ہے، پینے سے پاک تمہیں پلا رہا ہے. پانی کا ایک گھونٹ، پیاس لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی پیتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے. اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. یہ بادلوں سے پانی کون اتارتا ہے؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. کڑوا بنا دوں، شکر کیوں نہیں کرتے؟ ایک شکر یہ ہے کہ الحمدللہ بہت بڑی بات ہے، لیکن جس کے پانی پیتے ہو اس کے مان کے چلو، یہ شکر ہے. کتنے احسانات کیے اس نے تمہاری اوپر. دن کے احسانات، رات سلا دیتا ہے، ایک آدمی کی نیند اڑ جائے، گولیاں کھاتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، نیند نہیں آتی. مرنے کو میں گولی مار دوں مر جاؤں، پریشان ہوں، اللہ تمہیں سلا دیتا ہے. پھر بھی اس رب کو ہم ناراض کر دیتے ہیں. اٹھتی ہی اس کو ناراض کر دیتے ہیں، سوتی ہی اس کو ناراض کر دیتے ہیں، دیکھتے اس کو ناراض کرتے ہیں آنکھوں سے. جس آنکھوں سے دیکھنا، ہر چیز کو دیکھتی ہوئی تم اللہ کو پہچانو یہ میرے رب نے بنایا ہے، اور تمہیں دیکھتی ہوئی کتنا مزہ آتا ہے. ہر چیز کا رنگ تم دیکھتے ہوئے، سبز، زرد، کالا، مختلف قسم کے رنگوں کو دیکھ کر تم کتنے مزے اڑاتے ہو. دیکھتے آنکھوں سے کتنی بڑی نعمت. اللہ پاک کے انعامات کتنے بڑے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں دوستو، یہ سب کچھ میرے رب نے دیا، اس لیے دیا الدنیا خلقت لکم، سارے نظام کو تیرے لیے بنایا ہے. یہ رات جو آتی ہے تمہارے لیے، دن آپ کے لیے. یہ سارا نظام تمہیں کیوں بنایا؟ تمہیں کیوں بنایا؟ تمہارا یہاں کام کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تفسیری جلالین نے لکھا ہے إِلَّا لِيَعْرِفُونَ. تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے، تم رب کو پہچانو تمہارا رب کون ہے. شاہن شاہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. شہرک سے تمہارا قریب، رات کے اندھیروں میں، جنگلوں میں
چھپی ہوئی تم اس کو پکارو، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، جس وقت تم پکارتے ہو وہ تمہارا سنتا ہے، تمہیں جواب دیتا ہے، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں تیار ہوں، کیا مانتے ہو؟ محترم بھائیوں دوستو، کل ہم سب روئیں گے، خون کے آنسو سے روئیں گے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائیں۔ آج موقع ہے، آج وقت ہے، آج فرصت ہے، اس رب کو پہچاننے کا وقت ہمارے ساتھ ہے۔ جتنا رب کو پہچانو گے اس کا ماننا آسان ہوگا۔ تمہیں یقین ہے وہ سن رہا ہے، میری ہر بات کو وہ سنتا ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے، ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ جہاں بھی میں چلا جاؤں، پہاڑوں کے تہ میں چلا جاؤں، اندھیروں میں سمندر کے اندر چلا جاؤں، اس سے میں چھپ نہیں سکتا۔ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ جب یہ یقین ہو، وہ اتنی بڑی طاقت والا، اتنی بڑی قوت والا، جس نے فرعون جیسے ظالم کو کیسے ڈبو کے ہلاک کر دیا اور دکھا دیا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ اللہ نے دکھا دیا۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ طاقتوں قوتوں والا دکھا دیا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ نمرود کو کیسے ہلاک کر دیا، قارون کو کیسے ہلاک کیا۔ اللہ پاک اپنی طاقت قرآن میں یہ قصے واقعے اللہ نے بیان فرمائے، کس لیے؟ عبرت کے لیے۔ سنور جاؤ، اپنے آپ کو صحیح کر لو، اپنی ایمان کو بناؤ، میرے ساتھ تعلق بناؤ، میرے مان کے چلو، ورنہ تمہارا بھی اسی طرح حشر ہوگا۔ میں تمہیں اپنا مہمان بنا رہا ہوں، اس لیے تمہاری نبی کو بھیجا، قرآن کو اتارا تمہارے لیے، تاکہ تم میرے مہمان بن جاؤ۔ میں تمہیں اپنا مہمان بنا رہا ہوں، تم مجھ سے بھاگ رہے ہو، اس لیے نبی کو بھیجا۔ کتنا بڑا نبی، کتنا بڑا نبی اللہ نے دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل سے پوچھا تمہاری کتنی عمر ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا مجھے تو عمر کی معلومات نہیں، عمر معلوم نہیں، لیکن میں جب سے آیا ہوں میں ایک ستارے کو دیکھتا ہوں، ستارے کو جو کہ ہر 70,000 سال کے بعد میں اس کو دیکھتا ہوں ایک دفعہ۔ 70,000 سال دیکھ لیا، پھر 70,000 سال گزرنے کے بعد دوبارہ دیکھتا ہوں اس ستارے کو۔ یہ دیکھتے دیکھتے میں نے 72,000 مرتبہ اس کو دیکھا ہے۔ 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ دیکھتا ہوں، اور کتنی دفعہ دیکھا ہے؟ 72,000 مرتبہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ میں ہی تھا۔ تو وہ میں ہی تھا جو دنیا کو چمکا رہا تھا۔ اس نبی کو اللہ پاک نے ہمارا پیغمبر بنایا، ہمارا نبی بنایا، اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ کتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کسی نے خوشخبری سنا دی کہ عبداللہ کا بیٹا محمد پیدا ہوا ہے، آمنہ کا لال آیا ہوا ہے۔ تو اس نے ایک باندی کی طرف اشارہ کی، سویبہ، اس کو آزاد کر دیا اس کی خوشی میں۔ سویبہ کو اس کی خوشی میں انگلی سے اشارہ کر کے آزاد کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ کیا گزری؟ کہا بہت تکلیف میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، لیکن جس انگلی سے میں نے محمد رسول اللہ کی خوشی میں
सोहेबा को आजाद किया, उस उंगली से मुझे अल्लाह पाक पानी पिला रहा है। मोहम्मद की खुशी में जिस उंगली से इशारा किया, उसको राहत उंगली से मिल रही है। तुम मोहम्मद के उम्मती हो, तुम मोहम्मद के रंग में रंगे हुए हो, तुम्हें क्या मिलेगा? अपने अपने अल्लाह को पहचानना, हमारा रब कौन है, अपने नबी को पहचानना। कितनी शफीक नबी अल्लाह ने दी, कितना शफीक नबी अल्लाह ने दिया। उम्मत के लिए रोए, उम्मत के लिए रोए, सब कुछ उम्मत पे लगाया, अपने इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। ताइफ में गए, क्यों गए? कि मेरी ये उम्मत ईमान ले आए, वो जर्रे की ईमान उसको नसीब हो जाए। क्यों? ईमान नसीब हो जाए। खैरख्वाह हमदर्द बन के जा रहे हैं, वो पत्थर मार रहे हैं, अपने गांव से भगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, हुजूर दुआ दे रहे हैं, वो पत्थर मार रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह दुआ मांग रहे हैं। इतने बड़ी नबी के उम्मत में अल्लाह ने हमें बनाया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अहकामात लाए हैं, अहकामात, जिंदगी गुजारने का तरीका बताया हमें। जिंदगी गुजारनी नहीं है, जिंदगी को कीमती बनानी है। जैसे नबी ने जिंदगी गुजारी, उस तरह जिंदगी गुजारना। जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी अहमद बराए बंदगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को अपनाना, उसके हर एक सुन्नत में नूर है, उसके हर तरीके में नूर है। अकल मानती है नहीं मानती, हमारे अकल का कोई एतबार नहीं। नबी के हर तरीके में नूर है, नूर। अब गैर इसके पीछे रिसर्च करते हैं कि ये मसा जो करते हैं इसमें क्या फायदा, मसवाक करते हैं क्या फायदा, वजू करते हैं क्या फायदा। वो इससे फायदे उठा रही हैं, वो इससे फायदे उठा रही हैं। हम अगर दुनिया का कोई फायदा, आप देखते हैं कोई दुनिया का कोई फजीलत बयान कर देते हैं कि ये आयत पढ़ोगे तुम्हें ये चीज मिलेगी, सब पूछते हैं ये क्यों किया। आखिरत के फायदे बयान करते, तुम करोगे तुम्हें जन्नत में आला मकाम मिलेगा, कोई नहीं पूछता। दुनिया का थोड़ा सा फायदा बताओ कि अमल करोगे ये बीमारी नहीं होगी, ये अमल करोगे परेशानियां दूर होगी। दुनिया की असल मसले तो मरती ही हैं, मसाइल तो मरती ही शुरू होंगे। दुनिया के मसाइल क्या मसाइल हैं? इसके लिए अल्लाह पाक ने हमें आमाल दिए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें आमाल दिए। ईमान बनेगा तो आमाल आसान होंगे। नमाज पढ़ना, जैसे हजरत अली रजी अल्लाह ताला के बारे में आता है, जब आजान की आवाज सुनते तो रंग जर्द पड़ जाता, खड़े होते, क्या फरमाते? ऐसे अमानत के अदा करने का वक्त है जिससे जमीन और आसमान आजिज हो गए। एक शौक होता, जज्बा होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहलो याल के साथ बैठे रहते, हंसी मजाक करते, लेकिन जब नमाज का वक्त होता तो फरमाते ऐसे चले जाते जैसे कि हमें पहचानती ही नहीं है। आज हम दुनिया के तो छोटे छोटे कामों में लगे हुए, भाई ये भी हम खिदमत कर रहे हैं, खिदमत के लिए नहीं, हम जिस चीज के लिए लगे हुए हमें मालूम है। खिदमत ला ताअतिल मखलूक फी मासियतिल खालिक, खालिक की नाफरमानी में किसी की ताबेदारी ना करना। नमाज एक बहुत बड़ा हुक्म, ईमान के बाद सबसे बड़ा हुक्म नमाज का है। नमाज, अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, नमाज बकदरी जिंदगी, जिंदगी बकदरी नमाज। जितनी जिंदगी अच्छी होगी उतना नमाज अच्छा होगा, जितनी नमाज अच्छी होगी उतनी जिंदगी अच्छी होगी। आज नमाज बनाना हम जरूरत ही नहीं समझते।
بھائی جیسا ہی سیکھا ہے نماز کو سیکھا اسی طرح پڑھ رہے ہیں. 50 سال 40 سال 30 سال بس جیسے نماز کو سیکھا الفاظ بھی وہی الفاظ, اس کی کوشش ہم نے اور اس کا مشق ہم نے کبھی نہیں کیا. نماز بنانی, اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے صحیح نماز بنانے کے لیے 3-4 سال لگیں گے اور روزانہ 3-4 گھنٹے لگیں گے. نماز بنانے کی چیز ہے, نماز کو بناؤ. نماز ہر مسئلے کا حل نماز میں موجود ہے. صحابہ نے مردوں کو نماز کے ذریعے سے زندہ فرمایا, بارشوں کو اتارا نماز کے ذریعے سے, اللہ کی مدد کو اب نماز کے ذریعے سے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اتارا. نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کی مدد کو اتارا, اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. نماز میں اللہ نے قوت رکھی ہے, لیکن نماز ہو, اس نماز پہ تو ہمیں اتنی روٹی بھی نہیں ملتی. حکم وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی. ایمان نماز بن تو جائے, صحیح نماز پڑھے تو صحیح, 2 رکعت نماز پڑھو, اس میں خیال نہ آئے ہمیں جو مسئلہ پریشانی جو یاد نہیں آتا وہ نماز میں ہی یاد آتا ہے. سارے خیالات نماز میں آ جاتے ہیں. تو یہ جب ہوگا جب تنہائی میں اس کے مسائل ہم سیکھیں, علماء کے پاس جائیں. شری مولانا نے فرمایا علماء کی زیارت کو عبادت یقین جانو. علماء کے پاس جاننا, علماء کے پاس جانا, مسائل سیکھنا علماء سے, نماز کے بارے میں, زندگی کے بارے میں مسائل سیکھنا, گھر کے مسائل کے بارے میں, اپنے تجارت کے بارے میں مسائل سیکھنا علماء سے. اور میرے محترم بھائی دوستو, من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع, جو کسی مسئلے کو سیکھنے کے لیے, دین کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتے وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک واپس نہ آئے. فرشتے پر پلاتے ہیں اس کے لیے, نورانی پر, ساری مخلوق اس کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور کسی قبرستان پہ طالب علم گزرتے اللہ پاک اس سے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں. تو یہ میرے محترم بھائیوں دوستو, اللہ پاک کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر کچھ وقت نکالیں اس کے لیے. ہم نے تنہائی میں اپنے دوستوں کے ساتھ, یار و احباب کے ساتھ اس کی محبت کے ذائقے چکھ چکے ہیں, اللہ پاک کے ساتھ راز و نیاز کے ذائقے نہیں چکھے. اللہ پاک کے ساتھ راز و نیاز میں جو مزہ آتا ہے, جو لذت محسوس ہوتی ہے, وہ ان سے پوچھو جس کو اللہ پاک نے یہ عطا فرمایا ہے. اس لیے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی. ہماری تو لغویات میں, فضولیات میں گزرتی ہے زندگی. یہ تو اس آدمی کی نافرمانی نہیں کی لیکن ذکر نہیں کیا. ذکر یہ سبحان اللہ صرف نہیں ہے, سبحان اللہ الحمدللہ یہ صرف ذکر نہیں ہے. اللہ پاک کی قدرتوں میں سوچنا یہ ذکر ہے. اپنے اندر سوچنا, چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے رب نے بنایا. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ہستی ہے. وہ جب دنیا سے چلے گئے, کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا معاملہ ہوا, کہا بہت اچھا معاملہ ہوا, لیکن میرے گھر کے سامنے جو ایک لوہار تھا, لوہار, اس کو اللہ نے بہت کچھ دیا. جس نے خواب دیکھا اس کے گھر میں گئے کہ کیا کرتا تھا, کہا یہ رات کو آ کے چھت کے اوپر جب سو جاتا تھا, لیٹ جاتا تھا, لوہار تھا, وہ کلہاڑا مارتا تھا سارا دن, تو تھکا ہوا ہوتا تھا. تو فرماتے کاش, عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک کے ساتھ لگا ہوا ہے,
मुझे फुर्सत नहीं, थका हुआ होता हूं, जी चाहता है खड़ा नहीं हो सकता। काश मुझे ऐसी फुर्सत मिलती, मुझे मौका मिलता, मुझे ऐसी आसानी होती कि मैं भी अल्लाह के साथ राज़ो नियाज करता, इसी में रात गुजर जाती। और मैं इसी की वजह से अल्लाह पाक ने इतना मकाम दिया। ये शौक हो दिल के अंदर, जज्बा हो। आज अपने दिल से पूछे, हर आदमी अपने दिल से पूछे कि देखो बाप के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, यार दोस्तों के साथ, गाड़ी के साथ एक जी में एक वलवला उठता है, एक शौक उठता है, एक ख्वाहिश होती है कि काश मुझे ये चीज मिल जाती, काश इसके साथ मेरा ताल्लुक होता, काश ये चीज मुझे मिल जाती, ये होता मुझे मिल जाता, ये शौक होता है। अपने दिल से पूछो कि मेरे दिल में अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाने का कितना शौक पैदा हुआ। कितनी दफा मेरा दिल मुझे कहता है कि इसके साथ ताल्लुक बनाओ। शौक बढ़ता है, पैदा होता है, फिर आदमी कोशिश करता है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाओ। इलियास रहमतुल्लाह फरमाती जितनी जलवत उतनी खलवत होनी चाहिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह इरशाद फरमाते हैं फइज़ा फरग़्त फंसब व इला रब्बिका फरग़ब, जब लोगों से फारिग हो तो फिर मेरे साथ थोड़ा बैठ के मेरे साथ भी राज़ो नियाज करो। अल्लाह पाक की प्यारी प्यारी नामों से अल्लाह को याद करना। अल्लाह फरमाते हैं जब आदमी एक वक्त मुकर्रर करता है कि इस वक्त में मैं अल्लाह का जिक्र करूंगा, तो वक्त मुकर्रर होता है, अल्लाह इंतजार में होता है कि मेरा बंदा कब आएगा मेरे साथ राज़ो नियाज के लिए। तो इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, ये इंसान मुसलमान खसूसन अल्लाह पाक इस पे बड़े नाराज होते हैं। फरमाते हैं मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना बैतुल्लाह को गिराने से बड़ा जुर्म है। मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना बैतुल्लाह को गिराने से बड़ा जुर्म है। और शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह मुसलमान को अजियत पहुंचाना है, मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना है। आज सोचे क्या हो रहा है। मुसलमान को परिंदे जैसा नहीं समझते हम, परिंदे को आदमी मार दिया और एक मुसलमान और इंसान को मार दिया। मन कतल मोमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, जिसने कसदन एक मुसलमान को कत्ल किया हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। और मुसलमान को कत्ल करना तीन वजह से, किसास में मुर्तद हो जाए या कोई शादीशुदा हो ज़िना कर ले, इसके अलावा किसी मुसलमान को कत्ल करना कोई जवाज नहीं है। आज हम देखो इतना इख्तियार है दीन में कि आप कोई चीज को घर ला रहा है, फ्रूट है, कोई चीज छुपा के घर लाया करो। न मालूम तुम्हारा पड़ोसी गरीब है, वो फ्रूट को नहीं खरीद सकता। उसके बेटे जब बाप से वो फ्रूट मांगेंगे, उसके दिल से जो दर्द, वो आवाज निकलती है, अल्लाह, यानी उसका भी ख्याल रखना। छिलकों को भी ऐसी जगह फेंकना कि वो बच्चे ना देखे। घर में कोई चीज पका रहे हैं, उसकी खुशबू उसके घर में ना आए, अगर आए तो थोड़ा सा सालन ज्यादा बनाओ, उसके घर में पहुंचा दो। पड़ोसी का हक है, पड़ोसी का इतना हक है कि हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने इतना बयान फरमाया कि मैं डर गया कि मीरास में शरीक ना हो जाए। मीरास में पड़ोसी का इतना हक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अखलाक बताए हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लम फरमाते हैं, मैं तुम्हें अव्वलीन और आखिरीन का अखलाक न बताऊं? जो तुम्हें महरूम करे उसे अता कर, जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ कर, और जो तुमसे रोके उसे अता कर। ये बातें करना आसान है, बात करना ये आसान है, लेकिन जब वक्त आता है तो फिर मुश्किल है। क्यों? ईमान नहीं बना। ईमान की ताकत से आदमी कर सकता है। इसलिए हमारे बहुत बड़े मुफ्ती, पेशावर में मुफ्ती
غلام الرحمان سے بہت بڑی مفتی ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ میرے 50 سال ہو گئے دارالافتاء میں، پہلے اکوڑا خٹک میں، ابھی بہت بڑا مدرسہ ہے اس کا جامعہ عثمانیہ پشاور میں، 50-55 سال میرے دارالافتاء میں ہو گئے. یہ 50-55 سال میں کوئی بندہ ایسا نہیں آیا کہ اس نے یہ پوچھا ہو کہ میرے اوپر جو حق ہے اس کا مسئلہ مجھے بتا دو، میرے بہنوں کا، میرے رشتہ داروں کا، میرے بھائیوں کا، جو میرے اوپر حق ہے اس کا مسئلہ بتا دو کہ میں اس کو ادا کروں. کوئی آدمی میرے پاس نہیں آیا یہ 50-55 سال میں، سوائے ایک آدمی کے. ایک پبوں کے ایک آدمی، بہت بڑے مالدار آدمی تھے، وہ میرے پاس یہ 55 سال میں آئے ہیں کہ میرے باپ نے میری پوپیوں کو حصہ نہیں دیا، اس کا مجھے بتاؤ، یہ ہمارا جائیداد ہے. تو کافی عرصہ ہوا، سریر خان اس کا نام ہے، سریر خان ابھی میرے خیال میں فوت ہو گئے. وہ میرے پاس آئے تو میں نے بتایا اس وقت 2 کروڑ روپے بنتے تھے، اس نے اپنی پوپی کو 2 کروڑ روپے دے دیا، اس کا اپنے باپ کا وہ گلا آزاد کر دیا. 55 سال میں کوئی نہیں آیا. تو حقوق العباد و حقوق اللہ، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا. فرمایا جس پر قرضہ ہو اور اس کے پاس قرض ہو وہ ادا نہ کر، یہ ظالم ہے، اور ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی جتنا بھی وہ کرے. حقوق کا خیال رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا، فقیر ملنگ جو بھی آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے، اگر نہ ہوتا تو قرض مانگ کر اس کو عطا کرتے. ایک دفعہ ایک یہودی نے کہا کہ میرے ساتھ زیادہ ہے، کس سے مانگتے ہو؟ میں عطا کروں گا، میں دوں گا آپ کو، میرے ساتھ زیادہ ہے. کچھ دیا، وقت مقرر ہوا کہ اس پر میں ادا کروں گا. تو وقت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ ساتھ کھڑے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیا کہ تم قریش ایسا ہی، وقت پورا نہیں تھا ابھی، تم کیوں نہیں ادا کرتے؟ ٹال مٹول کرتے ہو، تم ادا نہیں کرتے. تم نے وقت وہ جو قرض لیا تھا وہ مجھے عطا، وہ مجھے دے دو. عمر رضی اللہ کھڑے تھے، غصے میں آ گئے. دانی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، اجازت دو کہ اس کی گردن کو اڑا دوں. اور اس کو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا خیال نہ ہوتا میں تمہارے گردن کو اڑا دیتا. حضور نے فرمایا عمر نہیں، ایسا سخت بات نہ کرو، جاؤ ان کو اپنا کھجور بھی دو اور اتنا زیادہ دو. کہ یہ کیوں؟ کہ جو تم نے سخت الفاظ کہے ہیں اس کے بدلے میں یہ دے دو. جب یہ اس کو دیا، اس نے کہا پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو. کہا اب کیا کر رہے تھے؟ کہ تم کون ہو؟ کہ میں وہ دسنا ہوں. کہا وہ یہودی عالم؟ ہاں میں وہ یہودی عالم ہوں. پھر تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تھا، اس کے جو صفات نبی ہونے کی نبوت کے ہیں سب پورا، لیکن ایک بارے میں نے سنا تھا کہ بڑا بردبار ہے، حلیم ہے. میں اس کی بے عزتی کے لیے نہیں آیا تھا، میں تجربہ کرنے کے لیے آیا تھا کہ کتنا بردبار ہے. یہ واقعی نبی ہے، مجھے کلمہ پڑھا دو. مسلمان ہو گئے. اخلاق ہیں. اللہ ہمیں اخلاق والا بنا دے. میرے محترم بھائیو دوستو، اعمال ہماری ہوں گے لیکن اخلاق کے ذریعے سے سخت الفاظ کسی کو کہنا، گالی کہنا، غیبت دینا، چغلی کرنا، سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اس کے لیے میرے محترم بھائیو دوستو، اس لیے کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو. کیوں؟ ہمارا رب راضی ہو جائے. لوگ ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ ایک صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ فتوحات ہو چکے تھے، سونے کے ڈھیر بند لگے ہوئے تھے. ایک صحابی آئے اور ایک روایت میں کہ اس کا وہ جو تاج تھا بادشاہ کا، وہ یا کچھ قیمتی ہیرے تھے، اور اپنے منہ کو چھپائے ہوئے اس کو لے آئے. تو پوچھا کون ہو؟ اپنے آپ کو بتا تو دو کہ تم کون ہو، یہ اتنی قیمتی چیزوں کو لائے ہو. کہا جس کے لیے میں لایا ہوں مجھے جانتا ہے، جس کے لیے میں لایا ہوں وہ مجھے جانتا ہے. اس لیے اخلاص سے تھوڑا سا عمل آدمی کی نجات کے لیے کافی ہو. اللہ بڑا چڑھا کر دیتے ہیں. اخلاص ہو. اس لیے صحابہ کا اخلاص، فرمایا کہ صحابہ کے ایک مٹھی جو ہمارے سونے کے پہاڑ کے برابر
وہ بھی بڑی ہوئی ہے اس کی. اتنا اخلاص تھا صحابہ میں ہر عمل کو اللہ کے لیے کہ بھئی میرا رب مجھ سے راضی ہو. کو اسی فرماتے ہیں کسی کی وجہ سے عمل چھوڑنا، کسی کی وجہ سے عمل چھوڑنا یہ ریا ہے. کسی کی وجہ سے عمل نہ کرنا یہ ریا ہے، اور کسی کی وجہ سے عمل کرنا یہ شرک ہے. کسی کی وجہ سے عمل نہ کرنا یہ ریا ہے، اور کسی کی وجہ سے عمل کرنا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. تو میرے محترم بھائیوں دوستو، یہ سارے صفات ہوں تو اب جنت میں بڑے شان و شوکت سے استقبال کے ساتھ داخل ہوں گے. یہ صفات اندر آنے کے لیے یہ سب میں آ جائیں، آنے کے لیے تیار ہیں؟ جنت کے لیے سب تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ تو جنت میں یہ اعمال ساتھ لے کے ہم لے جائیں گے. اعمال یہی اعمال ہوں گے تو جنت میں بڑے شان و شوکت استقبال سے داخل ہوں گے. تو یہی اعمال جب زندگیوں میں آئیں گے، اس کے لیے حضور والی محنت کو اللہ نے شرط قرار دیا. محنت کے بغیر، خروج کے بغیر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. 50 سال گزر گئے. ایک تو یہ ہے میرے محترم بھائیو دوستو کہ یہ عمل دعوت کی محنت سے خود اس اعمال پہ ہم آئیں گے. دوسری، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. دوسری ذمہ داری لگائی، من اتبعی من آمن بی، جس نے ایمان لایا ہے. حضور نے فرمایا یہ میرا کام ہے. کیا کام ہے میرا؟ کھیتی باڑی کرنا، باغوں کو لگانا، عہدہ وزارت نہیں. لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملانا یہ میرا کام ہے. سب سے بڑا کام لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملانا، یہ سب سے بڑا کام ہے. جتنا نبی بڑا اتنا نبی کا کام بڑا، اور نبی کا کام لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملانا یہ نبی کا کام ہوتا تھا. تو میرے محترم بھائیو دوستو، وقت گزرا نہیں ہے، اب بھی توبہ کریں. اور اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. نماز چھوٹ گئی گناہ تو ہو گیا، احساس کچھ ہو جاتا ہے. تبلیغ کی محنت نہیں، اس لیے ہمارے بہت بڑے عالم فرماتے تھے تبلیغ کی کمی کسی عمل سے پورا نہیں ہو سکتی. تبلیغ کی کمی کسی عمل سے پورا نہیں ہو سکتی. تبلیغ اتنا بڑا، جتنی بھی تمام عمل کرتے رہو تبلیغ کی کمی پورا نہیں ہو سکتی. اس کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا کہ ہم نے کام، کیوں اللہ کا حکم تھا. دنیا کی کسی بڑے کے حکم کو آپ توڑ دیں تو سزا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ گھنٹی بجا دیتا ہے فوراً دوڑ کے آتا ہے، چائے پیتے ہوئے بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. تمہارا کام بڑا ہے. تم نبیوں کا کام میں نے تمہیں دیا ہے. لوگوں کے پیچھے پھرنا یہ ذلت نہیں ہے، لوگوں کے پیچھے پھرنا یہ عزت ہے. یہ نبی کا کام ہے. نبی لوگوں کے پیچھے پھرتے تھے، منت زاری کرتے تھے، وہ پتھر مارتے تھے. میوادار درخت جو ہوتا ہے، میوادار درخت وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جو بغیر میووں کا ہوتا ہے، میووں سے خالی، وہ اونچا ہوتا ہے. اور میوادار درخت کو جب پتھر آدمی مارتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ میوے دیتے ہیں. نبی کو پتھر مار رہے ہیں، کوئی گالیاں دے رہے ہیں، کوئی اجڑے اوپر ڈال رہے ہیں، کوئی مٹی اس پہ پھینک رہے ہیں. حضور دعا دے رہے ہیں. حضور کو معلوم تھا کہ جہنم کوئی گپ شپ کی جگہ نہیں ہے. جہنم قیدیوں کے لیے ہے. وہ جہنم جس میں سام، بچھو، خچر کے برابر بچھو ہوں گے، بڑے بڑے سام، فرشتے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ایسے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اس نے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اس محنت پر آ جائیں. دیکھو آج نماز پڑھتے ہیں، محنت نہیں ہے. جیسے کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا، بہت بڑا،
بہترین امرود ہے مالٹے کا، لیکن اس کی پاسداری نہیں کرتا تو باغ اجڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی محنت نہیں کرتے ایمان پر، تو ایک دن نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، تلاوت بھی چھوٹ جاتی ہے، روزہ بھی چھوٹ جاتا ہے، اخلاق بھی برباد ہو جاتے ہیں، معاملات بھی۔ سب کی بنیاد ایمان ہے، اور ایمان کی بنیاد محنت، دعوت کی محنت، ایمان کی محنت۔ گھروں کو چھوڑنا ہوگا۔ آج تم سب بیٹھے ہوئی ہو، یہ کس کی برکت ہے؟ یہ ان صحابہ کی برکت ہے، ان صحابہ کی برکت ہے جو حضور کو ایک دن ایک صحابی رات کو اٹھے 2 بجے، حضور یاد آ گئے، سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اس کے دامن کو پکڑ کے، یا رسول اللہ تجھے دیکھ کر ساری رنج و تکلیفیں مجھ پر آسان ہو گئے، لیکن جنت میں تو بڑے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے، تو وہاں ہم کیا کریں گے؟ جب آپ کا دیدار نہیں ہوگا ایسے جنت پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جو میرا اتباع کرے گا وہ میرے ساتھ ہوگا۔ حضور کا اتباع ہر عمل میں، من اتبعنی، جس نے میری اتباع کی، فکر میں، محنت میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، ہر عمل میں حضور کا اتباع کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ نماز میں حضور کا اتباع اور باقی عمل میں اپنی جو جی میں آیا، نہیں، ہر عمل میں حضور کا اتباع کرنا۔ اللہ بڑے کریم ہے، اللہ فرماتے ہیں دیکھو تو مانگ تو لو مجھ سے، یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ آج توبہ کرو، کر لو توبہ، تمہاری گناہ کتنے ہوں گے؟ اگر ساری فضا تمہاری گناہوں سے بھر دی جائے تو مانگ تو لو، میں تجھے معاف کرتا ہوں، میرے لیے آسان ہے۔ اللہ تیار ہے، اب مانگے، اللہ ابھی تک اس کام کو کام ہی نہیں سمجھا، اس جرم عظیم کو معاف کر دے، میں نے تو اپنے آپ کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ میں تو اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھتا ہوں، انجینئر، یہ بڑا عہدہ سمجھتا ہوں، حالانکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا تھا، میں نے اپنے کام کو کام نہیں سمجھا، یہ اللہ میں نے تو بہت کوتاہی کی، بڑا ظلم کیا۔ اللہ بڑے بڑے جرم کو معاف کرتا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت تھی جس کا خاوند فوت ہو چکا تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا، وہ اس کا والد مالدار تھا، تو یہ عورت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھتی تھی، تو اس نے سنا کہ جو عورت اس وجہ سے بیوہ نکاح نہ کرے کہ میری بیٹوں کے لیے اپنی زندگی کو کھپا دے کہ بیٹے خراب ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے وہ دوسرا نکاح نہ کرے، تو اس کو غازی کی طرح اجر ملتا ہے، غازی کی طرح جو جہاد میں جہاد کرتا ہو۔ تو اس نے یہ بات سنی، ساری زندگی اس بیٹے کے لیے اس نے کھپا دی، اور یہ خود حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں جا کے بیٹھتی تھی اور بیٹے کو بھی ساتھ لے کے جاتی تھی۔ تو زندگی گزرتی گئی، بیٹا خراب ہوتا گیا، اور ماں بڑی پریشان، حیران کہ اس بیٹے کا کیا بنے گا، میں نے ساری زندگی اس کے لیے کھپا دی اور یہ بیٹا خراب ہو رہا ہے، چرسی بنگی بن گیا۔ ماں رو رہی ہے، پریشان ہے، حتیٰ کہ وہ بیٹا بیمار ہو گیا۔ اب بیماری کی حالت میں بیٹے نے ماں سے کہا، اماں جان حسن بصری کے پاس جا کے اس سے کہہ دو کیا ہو، مجھے توبہ کا طریقہ بتا دو، میں توبہ نکالتا ہوں بس۔ تو ماں دوڑتی ہوئی گئی کہ بس موقع آ گیا، اب بیٹا سنور جائے گا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب پہنچی تو اس نے کہا یہ توبہ نہیں نکالتا، یہ تمہیں ویسے ورغلاتا ہے، ہر دفعہ کتنے بار میرے پاس آئے تمہیں دھوکہ دیتا ہے، یہ صحیح کرتا ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں آیا ان کے پاس، ماں آئی روتی ہوئی کہ حسن بصری نے انکار کیا، بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، کیا بنے گا اس کا، رو رہی ہے۔ تو بیٹے نے کہا اماں جان وہ تو نہیں آ رہا ہے، میری 2 نصیحتوں کو کان نیچے کر دو، قریب کر دو، اور میں 2 وصیتیں آپ کو کرتا ہوں، یہ اپنے ساتھ محفوظ رکھنا۔ میں نے بڑا جرم کیا، اللہ کو ناراض کیا، میں نے حضور کو ناراض کیا، جب میری سانس نکل جائے، روح نکل جائے
تو یہ آپ کے گلے میں جو دوپٹہ ہے یہ میرے گلے میں ڈال دینا، اور بصرہ کی گلیوں میں مجھے گھسیٹنا۔ جب کوئی پوچھے یہ کون ہے، ان کو بتا دو کہ جو اللہ اور رسول کا نافرمان ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی اشر ہوتا ہے۔ دوسری بات، جب میری روح نکل جائے تو مسلمانوں کو زحمت نہ دینا، میرے لیے قبر نہ کودنا، ایک کڑا میرے لیے کودنا، اس میں مجھے کڑا کر کے مٹی میری اوپر ڈال دینا۔ جب کوئی پوچھے یہ کون ہے، کہ اللہ اور رسول کا نافرمان ہے، جو ایسا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ روح نکل گئی، اس کی نکل گئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ دوڑتے ہوئے آئے، پوچھا کہ تو کہہ رہا تھا کہ میں نہیں آتا، کہا اس کی روح نکل گئی۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ میرے دوست کا جنازہ پڑھا دو۔ اللہ بڑے کریم ہے، لیکن ہم نے رب کو پہچانا نہیں۔ اللہ بڑے کریم ہے، معاف کرنے والے۔ اب موقع ہے ہمارے ساتھ، اب وقت ہے، اب ہم کر سکتے ہیں۔ بہت بڑے کام کے لیے اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں دوستو، اس دنیا کی چیزوں پر وقت لگا کر کل اس پہ ہم روئیں گے، افسوس کریں گے۔ اس کے لیے میرے محترم بھائیوں تو جو فرصت جو ملی ہے، یہ موقع جو ملا ہے، یہ کام کے لیے ہے، کام کے لیے بہت بڑا کام ہے۔ ساری امت کی ذمہ داری اللہ نے ہماری لگائی۔ اخرجت للناس، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ نے ہمیں چھانٹ لیا ہے، چھانٹ لیا ہے۔ تو کیا خیال ہے، مرنے کے بعد تیار ہیں؟ ہاں، کون کون تیار ہے؟ پہلے ہاتھ تو اٹھائیں۔